آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول میں ایک بہت بڑا تعمیراتی معجزہ ہے جو تقریباً 1500 سال قبل ایک مسیحی بسیلکا کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ پیرس کے ایفل ٹاور یا ایتھینز میں پارتھینون کی طرح ہی آیا صوفیہ کیسموپولیٹن شہر کی ایک دیر پا علامت ہے۔ تاہم جتنا اس کا اسٹرکچر قابل ذکر ہے، اسی طرح استنبول کی تاریخ میں اس کا کردار اور اس معاملے میں دنیا بھی اہم ہے اور بین الاقوامی سیاست، مذہب، فن اور فن تعمیر سے متعلق امور پر اس کا اثر ڈالتی ہے۔ آیا صوفیہ استنبول کے پرانے شہر کو لنگر انداز کرتی ہے اور صدیوں سے قدامت پسند عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے ایک اہم مقام کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہے، کیونکہ اس کی اہمیت ترکی کے شہر میں غالب ثقافت کے ساتھ ہی بدل گئی تھی۔ استنبول آبنائے باسپورس کو پار کرتا ہے۔ یہ ایک آبی گزرگاہ ہے جو یورپ اور ایشیا کے مابین جغرافیائی سرحد کے طور پر کام کرتا ہے۔ تقریباً 15 ملین باشندوں کا ترک شہر اس طرح دونوں براعظموں میں واقع ہے۔ آیا صوفیہ ہے کیا؟ آیا صوفیہ اصل میں یونانی آرتھوڈوکس کرسچن چرچ کے لیے بسیلکا کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، تاہم اس کے بعد سے صدیوں میں اس کا کام متعدد بار تبدیل ہوا ہے۔ بازنطینی شہنشاہ قسطنطنیوس نے پہلے آیا صوفیہ کی تعمیر 360 AD میں شروع کی تھی۔ پہلے چرچ کی تعمیر کے وقت استنبول کا نام قسطنطنیوس کے والد قسطنطین اول کے نام پر ہے، جو بازنطینی سلطنت کا پہلا حکمران تھا۔ پہلے آیا صوفیہ میں لکڑی کی چھت نمایاں تھی۔ اس وقت کے شہنشاہ ارکادیوس کے خاندان میں تنازعات کے نتیجے میں قسطنطنیہ میں رونما ہونے والے فسادات کے دوران 404 AD میں اس ڈھانچے کو زمین بوس کر دیا گیا تھا، جن کا دور 395 سے 408 AD تک ہنگامہ خیز دور تھا۔ ارکادیوس کے جانشین تھیوڈوسیوس دوم نے آیا صوفیہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور یہ نیا ڈھانچہ 415 میں مکمل ہوا۔ دوسرے آیا صوفیہ میں 5 نیوز اور ایک یادگار داخلی دروازہ تھا اور اسے لکڑی کی چھت سے بھی ڈھانپ دیا گیا تھا۔ تاہم 1 صدی سے تھوڑی دیر بعد یہ پھر سے یونانی آرتھوڈوکس عقیدے کے اس اہم بسیلکا کے لیے ایک مہلک بگاڑ ثابت ہوا، کیونکہ شہنشاہ جسٹینین کے خلاف نام نہاد نکا ریوولٹس کے دوران اس ڈھانچے کو دوسری بار جلا دیا گیا تھا، جنہوں نے 527 سے 565 تک حکمرانی کی۔ اب تھوڑا مزید آگے بڑھتے ہیں اور آیا صوفیہ کی تاریخ کو مزید جانتے ہیں۔ آگ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کی مرمت کرنے سے قاصر جسٹینین نے 532 میں آیا صوفیہ کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ اس نے معروف آرکیٹیکٹس آئسوڈروس اور اینتھیمیوس کو نیا بسیلکا بنانے کا حکم دیا۔ تیسرا آیا صوفیہ 537 میں مکمل ہوا اور یہ آج بھی قائم ہے۔ نئے آیا صوفیہ میں پہلی دینی خدمات 27 دسمبر 537 کو منعقد کی گئیں۔ اس وقت شہنشاہ جسٹینین نے کہا، میرے پروردگار، مجھے اس طرح کی عبادت گاہ بنانے کا موقع فراہم کرنے کا شکریہ۔ اب بات کرتے ہیں آیا صوفیہ کے ڈیزائن کی۔ آغاز سے ہی تیسرا اور آخری آیا صوفیہ واقعی ایک قابل ذکر فن تعمیر تھا۔ اس نے آرتھوڈوکس بسیلکا کے روایتی ڈیزائن کو ایک بڑی گنبد چھت اور نیم گنبد قربان گاہ کے ساتھ ملایا، جس میں 2 نارتھکس یعنی پورچ تھے۔ گنبد کے معاون محرابوں کو 6 پروں والے فرشتوں کے موزائیک سے کور کیا گیا تھا، جس کو ہیگزاٹریگون کہا جاتا ہے۔ بازنطینی سلطنت کے تمام نمائندوں کی نمائندگی کرنے والے ایک عظیم الشان بسیلکا بنانے کی کوشش میں شہنشاہ جسٹینین نے حکم دیا کہ اس کے زیر اقتدار تمام صوبے اس کی تعمیر میں استعمال ہونے کے لیے فن تعمیر کے ٹکڑے بھیجیں۔ فرش اور چھت کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والا سنگ مرمر اناطولیہ اور شام میں تیار کیا گیا تھا، جبکہ فرش کی دیواروں اور دوسرے حصوں میں استعمال ہونے والی اینٹیں دور شمال افریقہ سے آتی تھیں۔ آیا صوفیہ کے اندرونی حصے میں سنگ مرمر کے بہت سے سلیبس لگے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پانی کی نقل و حرکت کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ آیا صوفیہ کے 104 کالمز آرٹیمس کے ٹیمپل سے ایمفسس میں اور مصر سے بھی درآمد کیے گئے تھے۔ اس عمارت کی لمبائی 269 فٹ اور چوڑائی 240 فٹ ہے اور اس کی اونچائی پر گنبد کی چھت 180 فٹ لمبی ہے۔ جب 557 میں پہلا گنبد جزوی طور پر گر پڑا، اس کی جگہ ایزیڈور، جو کہ اصل معمار آئسوڈوروس کا بھتیجا تھا، نے اسٹرکچرل ربس اور زیادہ واضح آرک کے ساتھ ڈیزائن کیا تھا اور یہ اسٹرکچر آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔
یہ مرکزی گنبد کھڑکیوں کی انگوٹھیوں پر ٹکا ہوا ہے اور اس کی مدد سے دو نیم گنبد اور محراب والے سوراخوں کی مدد سے ایک بڑی نیو تشکیل دی جا سکتی ہے، جس کی دیواریں اصل میں سونے، چاندی، شیشے، ٹیراکوٹا اور رنگین رنگ سے بنے ہوئے پیچیدہ بازنطینی موزیک کے ساتھ کھڑی تھیں۔ اب بات کرتے ہیں آیا صوفیہ کی گستاخانہ تاریخ کے بارے میں۔ چونکہ یونانی آرتھوڈوکس بازنطینیوں کا باضابطہ مذہب تھا، لہٰذا آیا صوفیہ کو عقیدے کا مرکزی چرچ سمجھا جاتا تھا، اور اس طرح یہ وہ مقام بن گیا جہاں نئے شہنشاہوں کی تاج پوشی کی گئی۔ یہ تقاریب نیف میں ہوئیں، جہاں ایک امفیلین ہے، یعنی نیول آف دا ارتھ۔ فرش میں ایک گھومتے ہوئے سرکولر ڈیزائن میں رنگین پتھروں کا ایک بڑا سرکولر ماربل سیکشن ہے۔ آیا صوفیہ نے اپنے 900 سال کے وجود کے بیشتر عرصے تک بازنطینی ثقافت اور سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم صلیبی جنگوں کے دوران قسطنطنیہ کا شہر اور توسیع کے ذریعے آیا صوفیہ 13ویں صدی میں ایک مختصر مدت کے لیے رومن کے زیر کنٹرول رہا۔ اس مدت کے دوران آیا صوفیہ کو شدید نقصان پہنچا تھا، لیکن اس کی مرمت اس وقت کر دی گئی جب بازنطینیوں نے ایک بار پھر آس پاس کے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ آیا صوفیہ کی اگلی اہم مدت 200 سال سے کم عرصے کے بعد اس وقت شروع ہوئی جب سلطنت عثمانیہ نے فاتح سلطان محمد کی سربراہی میں قسطنطنیہ پر 1453 میں قبضہ کر لیا تھا۔ عثمانیوں نے اس شہر کا نام قسطنطنیہ رکھا۔ چونکہ اسلام عثمانیوں کا مذہب تھا، اس لیے آیا صوفیہ کی ایک مسجد میں تزئین و آرائش کی گئی۔ عثمانیوں نے کازسکر مصطفی زیٹ کے ڈیزائن کردہ بہت سے اصل آرتھوڈوکس پر مبنی موزیکس کو اسلامی خطاطی سے کور کیا۔ پینل یا تمغے جو نیف کے کالموں پر لٹکے ہوئے ہیں پر اللہ، پیغمبر اسلام، رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے 4 خلیفہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نواسوں کے نام شامل ہیں۔ مرکزی گنبد کے موزیک پر بھی سونے کی خطاطی کی گئی ہے۔ دیوار میں ایک محراب نصب کی گئی تھی، جیسا کہ مساجد میں روایت ہے کہ اسلام کے مقدس شہروں میں سے ایک مکہ کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لیے۔ عثمانی شہنشاہ قانونی سلطان سلمان نے محراب کے ہر طرف پیتل کے 2 لیمپ لگائے، اور سلطان مراد سوم نے ترکی کے شہر برگامہ سے سنگ مرمر کے 2 مکعب شامل کیے۔ اس دوران اصل عمارت میں 4 میناروں کو بھی شامل کیا گیا تھا، جزوی طور پر مذہبی مقاصد کے لیے اور اس وقت شہر میں آنے والے زلزلوں کے بعد اور اس کے سٹرکچر کو مضبوط بنانے کے لیے۔ سلطان عبد المجید کی حکمرانی میں آیا صوفیہ کی بڑے پیمانے پر تزئین و آرائش کی گئی، جس کی سربراہی سوئس معمار فسانی برادران نے کی۔ ہنکیر محفلی کو ہٹا دیا گیا تھا اور اس کی جگہ محراب کے قریب ایک اور جگہ بنائی گئی تھی۔ جمہوریہ ترکی کے اتا ترک کے ذریعے جمہوریہ ترکی کے قیام کے 9 سال بعد 1935 سے اس افسانوی ڈھانچے کو قومی حکومت نے میوزیم کی حیثیت سے چلایا، اور یہ مبینہ طور پر سالانہ 30 لاکھ سے زائد سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ تاہم 2013 کے بعد ملک میں کچھ اسلامی مذہبی رہنماؤں نے ایک بار پھر آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت سے کھولنے کی تجویز دی، اور یہ بحث صرف ایک مذہب ہی نہیں ہے۔ 21ویں صدی کے بیشتر عرصے میں ترکی میں قوم پرستی میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ عثمانی دور کی اس بڑھتی ہوئی پہچان کو ملک کی تاریخ کا ایک بنیادی جز قرار دیا گیا ہے۔ اس ماہ جولائی 2020 میں ایک ترک عدالت نے اس کی حیثیت کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بطور مسجد کسی اور استعمال میں لانا قانونی طور پر ممکن نہیں۔ اسے ایک مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے پر دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے تنقید کی تھی، لیکن صدر رجب طیب ایردوان نے اس فیصلے پر فوری طور پر رد عمل ظاہر کیا اور اس عمل کا اظہار کیا کہ یہ عالمی شہر 24 جولائی سے جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہو جائے، اور 86 سال بعد آیا صوفیہ میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی گئی۔ سیکیورٹی چوکیوں کے ذریعے تقریباً 1000 افراد کو داخلے کی اجازت دی گئی، جبکہ دوسروں نے جائے نماز باہر رکھے۔ ایک افتتاحی تقریب کے بعد باضابطہ دعا کی گئی، اور یہ سب باہر لگی بڑی سکرین پر دیکھا جا سکتا تھا۔ 4 مؤذنین نے چاروں میناروں میں سے ہر ایک سے اذان دی اور دعا کی۔
If you like the video, please subscribe my channel, do comment, like, and hit the bell icon for more updates. Stay tuned.